اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء آیہ نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ، تنکحو تم نکاح کرو، لفظ تا آ رہی ہے، اور تو اس لیے ہم اس کا جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ تم کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ تنکحو تم نکاح کرو، انکح ینکحو سے مضارع معروف ہو جائے گا اور حاضر کا صیغہ۔ ولا تنکحو اور تم نکاح نہ کرو، اور تم نکاح مت کرو، ما وہ جن سے نکاح نکاح کیا، انکح ینکحو سے ویسے نکاح کو ہم ماضی میں بھی کر سکتے ہیں، نکاح نکاح کیا، آباؤکم تمہارے باپ دادا نے۔ آبا جب آ جائے تو اس میں باپ دادا یا اجداد جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، مطلب باپ بھی اور باپ کا باپ بھی، دادا بھی مراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ اور تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا، ٹھیک ہے۔ ماں کا ترجمہ تو ہے کہ جن سے، اب جن سے مراد کیا ہے؟ عورتوں سے، من النساء عورتوں سے، ٹھیک ہے۔ الا مگر ما جو قد بے شک سلفا گزر چکا، الا ما قد سلف مگر بے شک جو پہلے گزر چکا، مطلب پہلے ہوتا تھا شاید یہ زمانہ جاہلیت میں، میں آپ کو تفسیر جب پڑھیں گے ہم بتاتے ہوں، میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن اب یہ صورتحال بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا، الا ما قد سلف مگر جو بات گزر چکی۔ انہو، اب دیکھیں اللہ نے یہاں پہ کتنی بات تفصیلاً سمجھا دی ہے۔ انہو بے شک وہ کام، وہ کام کان ہے، فاحشتاً بے حیائی، مقتا ناپسندیدہ، سا بہت ہی برا، سبیلاً راستہ۔ چار جو ہیں ناگواری کے واقعات یا سزائیں وہ اللہ نے بیان فرما دی کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، برا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ محرمات کو، مطلب وہ رشتے، آگے کی جو آیت مبارکہ آ رہی ہے یہ دیکھیں، میں آپ کو اس آیت مبارکہ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر نکاح کے حوالے سے حرام رشتے کیے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ محرمات کو حرام قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا کبھی بھی کسی بھی صورت میں، مگر باپ اپنے باپ کی جو بیوی تھی سوتیلی ماں، ٹھیک ہے، اس سے کچھ لوگ نکاح کو جائز سمجھتے تھے۔ اسی طرح وہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا بھی جائز سمجھتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع مت کرو، ٹھیک ہے، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جس عورت سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے وہ اس کے بیٹے پر حرام ہوگی، خواہ وہ عورت جو ہے وہ اس کے باپ کی بیوی ہو، باندی ہو، اجنبی عورت ہو، کوئی بھی ہو جس کے ساتھ اس کے باپ نے نکاح کیا ہے، اب وہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اس پر نکاح حرام ہو جائے گا، اور تمام فقہا کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اس آیت میں نکاح سے مراد صحبت ہے، اور کیونکہ انسان جب اس کی حالت میں پہنچ جاتا ہے تو وہ تبھی بالغ ہوتا ہے، ورنہ اگر تو بچپن میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑھاپے میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ پس اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عورت دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ اب اس آیت میں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ صحبت کرنا، کیونکہ دوسرے شوہر کے ساتھ صرف عقد یا عقد نکاح اور نکاح کے دو بول پڑھوانے سے وہ عورت پہلے شوہر پر حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرا شوہر جو ہے وہ اس سے صحبت نہ کر لے۔ پھر اللہ نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرک کہ زانی صرف زانیہ سے ہی نکاح کر سکتا ہے،
اس آیت میں نکاح سے مراد اگر عقد لیا جائے تو پھر یہ واقع کے خلاف ہے، اس لیے بھی یہاں پہ مراد جو ہے وہ صحبت ہی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے۔ یہاں نکاح سے مراد عقد نہیں ہو سکتا بلکہ وہ مباشرت ہی ہے یا صحبت ہی ہے۔ پھر فرمایا گیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم اگر تمام اس آیت مبارکہ کے نچوڑ کو سامنے رکھیں تو ما نکاح سے مراد عقد نکاح کے ساتھ ساتھ صحبت بھی ہے اور مباشرت بھی ہے، کیونکہ نکاح کا اصل معنی ہی یہی ہے کہ صحبت کرنے کے لیے عقد کرنا، اس کو بھی نکاح کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں نکاح کے جو معنی میں لفظ عقد استعمال ہوا ہے وہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوئے، اور جماع وغیرہ کے الفاظ بھی ہم اسی معنی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر باپ کی منکوحہ سے تو ہر حال میں نکاح حرام ہے، چاہے وہ نکاح کے ذریعے ہو، جماع کے ذریعے ہو، شادی کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو۔ اگر باپ نے کسی عورت سے شادی کی ہو یا بغیر نکاح کے کسی عورت سے صحبت کی ہو تو وہ عورت جو ہے وہ اس کے بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ باپ کی منکوحہ سے بیٹا جو ہے وہ نکاح کر لیا کرتا تھا۔ جیسے عمر بن امیہ نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا اور اس سے مسافر اور ابو معید دو بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے۔ ابو قیس ایک صالح انصاری تھے، وہ فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے قیس نے اپنے باپ کی بیوی کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے کہا کہ میں تم کو اپنا بیٹا سمجھتی ہوں، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کروں گی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 104۔ اسی لیے یہ کہا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے تمام ائمہ حضرات امام ابو حنیفہ، مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک باپ کی مدخولہ سے بیٹے کا نکاح مطلقاً حرام ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ موقف ہے، اور ان کا تھوڑا سا ایک دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ باپ کی منکوحہ بیٹے کی ماں ہے، اور جو شخص اپنی ماں یا کسی اور محرم کے ساتھ نکاح کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اسلام میں اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی جائیداد وغیرہ قبضے میں لے لی جائے۔ امام ابو داؤد برہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے چاچا نے مجھے اس شخص کو قتل کرنے اور اس کا مال ضبط کرنے کے لیے بھیجا جس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا تھا۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی محرم سے نکاح کرے اس کو تعزیراً قتل کر دیا جائے، اور جو شخص اس کے ساتھ زنا کرے اس پر بھی حد جاری کر دی جائے۔ تو محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں خلاصہ کلام یہ ہے، اگر آپ مختصر دو الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو باپ دادا کی منکوحہ سے اس کی اولاد نکاح کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتی، اور یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی سزا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ضرور ملے گی، اور اس کام سے بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن تو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے، قرآن تو ہمیں پڑھاتا ہے کہ ہم نے کیا کام کرنے ہیں، قرآن تو ہماری ہر زندگی کے ایک ایک نچوڑ کے بارے میں ہمیں حل بتاتا ہے، قرآن تو ہمارے لیے سبق ہے، رہبر ہے، شریعت ہے، رہنما ہے، تقوی ہے، ہدایت ہے، اور قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بغیر انسان کا کوئی گزارا نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے، اور اس میں جو احکامات بھی بیان فرما گئے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آگے ہوں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور اس آیت مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان اہل بیت کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے سارے ثواب کے لیے اس کلام مجید کو پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اے بلند زمین و آسمانوں کے مالک، اے تمام کائنات کے خالق اور مالک، میری اس دعا کو قبول فرما، میری والدہ کے یا اللہ درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو کشادہ اور وسیع فرما۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، ان کی قبر کی تمام مشکلات کو اور منازل کو آسان فرما۔ یا اللہ، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، اور ہمیں اپنی عملی زندگیاں بھی قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا،
ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیری رضا ہم سب کو مل جائے، آمین۔